تو 12.2 ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بات کریں گے فیلڈز آف فورس کی۔ فیلڈز آف فورس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تمام فورسز جو اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک ریجن ہے، وہ اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی پلیس کور کر رہی ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہوا، اگر آپ صرف ایک میگنیٹ کو لیتے ہو، ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے تھے اور وہ بڑی پیاری شیپ کے بنے ہوتے تھے، اس طرح کے نا 2 میگنیٹس، اور ان کے ذریعے ان کو بچے بہت کھیلتے تھے، چپکا کے اس کو کبھی سیپریٹ کرنا، کبھی اس میں سے آوازیں آ رہی تھی چڑ 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 کے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا تھیں کہ ان کے اندر فورس تھی، اگر وہ جڑ کے بانڈ بناتے ہیں اٹ مینس ان کے اندر فورس ہے۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا دور لے کے جانا شروع کرو، تھوڑا سا دور لے کے گئے، پھر دور لے کے گئے، اب آپ کو فیل ہوگا، آپ کے ہاتھ کو ہی پتہ چل جائے گا کہ فورس کم ہونا شروع ہوگی۔ جیسے جیسے آپ قریب لے کے آؤ گے اور آپ انہیں جوائن نہ ہونے تو وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک فورس ہے، بہت اسٹرانگ فورس ہے جو دونوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ارد گرد ہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا ریجن بن چکا تھا جس میں فورس موجود تھی۔ بے شک میگنیٹ ہمارا پیچھے تھا، لیکن وہ دور سے بھی اس کو اٹریکٹ کر رہا تھا، اپنی فورس لگا رہا تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمام فورسز کا کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر ریجن ہوتا ہے، اپنے ارد گرد یہ ایک ریجن کور کرتی ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں فیلڈ، میدان۔ ٹھیک، اب ہوا کیا کہ ہم لوگوں نے کولمبس لا پڑھ لیا، گریویٹیشنل فورسز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی، سب چیزوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، 2 چارجز لے رہے ہیں، 2 میگنیٹ لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی فورس ایگزرٹ کریں گے۔ اسی طرح سے ارتھ جو ہے، زمین ہر ٹائم باڈی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے۔ سو ایک ہماری باڈی ہے اور ایک زمین پوری کی پوری ایک باڈی ہے، دونوں باڈیز کے درمیان ایک فورس ایگزسٹ کر رہی ہے، زمین کھینچ رہی ہے، ہر چیز ہمیں صرف اور صرف فورسز کا پتہ بتا رہی ہے، لیکن کوئی بھی چیز یہ نہیں بتا رہی کہ وہ فورس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی، وہ اس کی مضبوطی کتنی ہے، وہ کتنی طاقت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ وہ ہمیں بتایا مائیکل فیراڈے نے بائی یوزنگ دا کنسیپٹ آف الیکٹرک فیلڈ، ایک الیکٹرک فیلڈ کے کنسیپٹ کو استعمال کیا اور اس سے پتہ لگایا کہ یہ اسٹرینتھ کتنی ہے۔ ہر چیز کو ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ باڈی اس کو اٹریکٹ کریے، یہ باڈی اس کو اٹریکٹ کریے، لیکن کتنی فورس کے ساتھ۔ سمپل سی ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے پاس اگر ایک شیر ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو چڑیا گھر میں پنجرے کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ اب آپ چاہتے ہو آپ اس کی جو اس کی ایبلٹیز ہیں اس کا مظاہرہ کرو، آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کی اسٹرینتھ دیکھو کہ ہم نے تو بڑی باتیں سنی ہیں، شیر تو بڑا خطرناک ہے، ہم ایکسپیریمنٹ چاہتے ہیں، آپ اس کی جنگلے میں کود جاؤ، کیا ہوگا آخر کار؟ پھر آپ کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی کتنی طاقت تھی، وہ کتنی فورس رکھتا ہے۔ تو یہ کیا تھا، جو پنجرہ ہے وہ اس کا فیلڈ ہے، وہ اس کا میدان ہے، وہ اس اپنے پنجرے کے اندر شیر ہے، بے شک وہ پہلے شیر تھا لیکن اب بھی وہ شیر ہے۔ جب آپ باہر سے گئے، آپ کے اوپر اس نے فورس لگا کے جو بھی کچھ کیا، اس سے آپ کو اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو چکے۔ تو بیسیکلی کیا کیا چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، ایک اسٹرینتھ آئی، اور اسٹرینتھ میں یہ جو شیر ہے اس نے آپ کے اوپر فورس لگائی۔ تو 2 چیزیں کون سی آ رہی ہیں، ایک آپ جس کے اوپر ٹیسٹ پرفارم ہو رہا ہے، اور ایک وہ جو کہ شیر کی اپنی طاقت ہے۔ اسی سے اسٹرینتھ کا پتہ چلا نا۔ اسی طرح سے ہم نے 2 چارجز لیے، چارجز کے ارد گرد اس کی فیلڈ موجود ہوتی ہے، چارج سینٹر میں پڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کی فورس ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ایک خاص پرٹیکولر ایریا تک۔ اگر آپ اس سے دور جاتے جا رہے ہو تو پھر آپ فورس کو نہیں آبزرو کر سکتے، آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا کہ اس چارج کے ارد گرد اس کی ساری فیلڈ موجود تھی، لیکن ہمیں کیسے پتا؟ ہمیں تو تب پتہ چلے گا جب ہم کوئی ٹیسٹ چارج اس چارج کے قریب لائیں گے۔ اب ایک پازیٹیو ٹیسٹ چارج تھا، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں Q نوٹ کا۔ جب اس کو قریب لایا گیا، ابھی چارج یہاں پہ تھا، تو اسی پوائنٹ پہ آ کے چونکہ یہ بھی پازیٹیو ہے، یہ بھی پازیٹیو ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے۔ سو کیا ہونا شروع ہو گیا، یہ ایک دوسرے سے دور جانا شروع ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابھی چارج تو یہاں تھا لیکن یہاں تک اس کی فورس موجود تھی، اور اسی فورس نے اس چارج کو قریب نہیں جانے دیا، ریپیل کر دیا۔
अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज आम तौर पे हम पॉजिटिव ही लेते हैं, अगर हम सपोज करें नेगेटिव ले लेते तो उसने यहाँ से फ़ौरन से अट्रैक्ट होके आगे आना था। पहले उसकी कम स्पीड होनी थी आगे आने की, लेकिन इस पॉइंट पे पहुँच के उसने डायरेक्टली तेज़ी से जाना था। वहाँ से भी हमें आइडिया हो जाना था कि भाई इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है और ये ही वो रीजन है जहाँ पे फोर्स की फील्ड मौजूद है, इस चार्ज की फील्ड मौजूद है। अब इस सारी डिस्कशन से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जहाँ पे भी चार्जेस होते हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब हमने अगर इन्हीं की स्ट्रेंथ को देखना है तो स्ट्रेंथ में दो चीज़ों की अभी हमने बात की थी शेर के केस में, एक आप जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है, एक उसकी फोर्स। इसी तरह से ये चार्ज जितनी फोर्स लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसकी फील्ड होगी तो क्या इस चार्ज की नहीं होगी, होगी। तो हमने इस टेस्ट चार्ज को इतना छोटा लेना है, इसको डिनोमिनेटर में इसीलिए रखा गया है कि ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल कि इसकी फील्ड इस चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, फिर हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यही इतना बड़ा ले लिया कि वो उसका पूरा मुकाबला कर रहा है, अपनी फील्ड स्ट्रेंथ का बता सकोगे कि कितनी है। इसलिए डिनोमिनेटर में रखने का मतलब है ये बहुत स्मॉल हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व की जा सके। इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो बन रहा है न्यूटन पर कूलम, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और न्यूटन पर कूलम ये भी आपसे अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा। अब हम देखेंगे कि खाली फोर्स तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी, चूँकि यहाँ पे जो फोर्सेस हैं उनके अंदर कूलम फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम उस एक्सप्रेशन को यूज़ करें फिर ये ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। चूँकि चार्जेस की बात हो रही है, दो चार्जेस की बात है, तो हमारे पास कूलम फोर्स एग्जिस्ट करेगी। कूलम फोर्स के फॉर्मूला को अगर हम मेंशन कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से हमारे पास आ सकती है। फोर्स की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब हमने Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चार्जेस तो वही हैं, सिर्फ हमने उनको अलग करने के लिए, अलग तरह से जाहिर करने के लिए 1 2 लगा दिया है। तो इसकी जगह हम Q और Q नॉट भी तो लिख सकते हैं, सिर्फ अलग ही तो करना है। हमने यहाँ पे Q और Q नॉट मेंशन कर दिया, r² एज इट इज़, r इज़ द पोजीशन वेक्टर जो कि इस फोर्स की पोजीशन को बताएगा। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि फोर्स पे डिपेंड करी है, इट मीन्स कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। सो ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ें लगाने के बाद अब यहाँ Q नॉट से कैंसिल हो रहा है। सो ओवरऑल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आया दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सिर्फ वही चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, ओवर r² विद पोजीशन वेक्टर r। सो ये था हमारा टॉपिक।